ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دن نیٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے 2 آیتیں رہ گئی تھیں، اس کو ہم انشاءاللہ پوری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 86 تک تو الحمدللہ ہو گیا تھا، آج آیت نمبر 87 اور 88 لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور تحقیق دیا ہم نے، یہ الفاظ چاروں آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور تحقیق دیا ہم نے حضرت موسیٰ کو الکتاب، وقفینا، ہم نے قف کا مطلب بتایا تھا ایک کے بعد ایک، پے در پے، تو اس کا ترجمہ آپ کر لیجیے ایک کے بعد ایک۔ اور بھیجا ہم نے، وقفینا، اور بھیجا ہم نے لگاتار، من بعد ہی، ان کے بعد، بالرسل، رسولوں کو، با کا ترجمہ کو کریں گے یہاں۔ اور تحقیق، یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچے کا جہاں جو مائک کو بند کر دیجئے نا۔ اور تحقیق دیا ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب، اور ایک کے بعد ایک یا پے در پے بھیجا ہم نے ان کے بعد، یہ ہا کی ضمیر جناب موسیٰ کی طرف ہے، ان کے بعد رسولوں کو۔ رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، اس کے پہلے میں آپ کو بتایا ہے۔ وَآتَيْنَا، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم، کہتے عیسیٰ ابن مریم کو، بینات، کھلی نشانیاں یا واضح دلائل۔ وَأَيَّدْنَاهُ، یہ لفظ ہم نے آپ کو اس دن اسپیلنگ کیا تھا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور اید کہتے ہیں مدد کرنے کو، اس لیے کہ کوئی بھی مدد کسی کی کرنا تو ہاتھ سے کی جاتی ہے پہلے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے ان کی۔ آپ دیکھ کتنے الفاظ ہیں اس میں، اور اید، مدد کی، نہ ہم نے، ہو ان کی، یعنی یہ ملا کے 4 الفاظ ہیں یہ۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے ان کی، بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہتے جبریل سے۔ یہاں با کا ترجمہ کو کیا، یہاں ترجمہ سے کر رہے ہیں۔ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہتے جبریل سے، روح القدس کہتے جبریل کا لقب ہے۔ أَفَكُلَّمَا، کیا پھر جب بھی، جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، بما، اس کے ساتھ، لا تہوا، ہوا کا لفظ لکھا ہوا، ہوا یعنی خواہش، چاہت، لا تہوا، نہیں پسند کیا، انفسکم، تمہارے دلوں نے، استکبرتم، اس کو ویسے ملا کے پڑھتے ہیں انفسکم استکبرتم، لیکن ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں اس لیے استکبرتم اس کو پڑھ رہا ہوں میں۔ انفسکم، تمہارے دلوں نے، استکبرتم، تم نے استکبار کیا، تم نے تکبر کیا۔ ففریقاً، پھر ایک فریق کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقاً، اور ایک فریق کو، تقتلون، تم نے قتل کر ڈالا۔ یہ آیت کے الفاظ ہم نے ویسے پڑھائے تھے آپ کو، لیکن آج کیونکہ بیچ میں گیپ تھا اس لیے غور سے دیکھیے الفاظ کے اوپر، بالکل لفظی ترجمہ انشاءاللہ میں کروں گا۔ اور تحقیق دیا ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب، اور پے در پے بھیجے ہم نے ان کے بعد رسولوں کو، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد کی ہم نے ان کی حضرت جبریل سے۔ کیا پھر جب آئے تمہارے پاس کوئی رسول، اس چیز کے ساتھ یا اس کے ساتھ نہیں پسند کیا تمہارے دلوں نے، تو تکبر کیا تم نے، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ ففریقاً،
اب دیکھو اس پہ دو زبر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس پر کچھ کیا گیا ہے، یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے۔ ہم نے بتایا کہ کسی بھی جملے میں فعل فاعل مفعول کی اصل پہچان یہ ہوتی ہے کہ فاعل کا آخری حرف جو ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے اور مفعول کا آخری حرف جو ہوتا ہے اس پہ زبر ہوتا ہے۔ اس لیے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، پھر ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا یا تکذیب کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو، ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور تحقیق دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ایک کے بعد ایک بھیجے ہم نے ان کے بعد رسولوں کو، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور مدد کی ان کی ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ کیا پھر بھلا جب کوئی آئے تمہارے پاس رسول، ساتھ اس کے نہیں مانا ان کو تم نے، اور تکبر کیا تم نے۔ دیکھیے نہیں مانا جو ہے اس کے لیے وہ لا تہوا، نہیں پسند کیا تمہارے دلوں نے، انفسکم تمہارے دلوں نے، نہیں پسند کیا تمہارے دلوں نے، اور تکبر کیا تم نے۔ پھر ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے۔ بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اب ایک مطلب ہے جب آیت پڑھ لی گئی تو وہ اصل ہے، اور اس کے بعد جو لوگ بھی ترجمہ کریں وہ چاہے جینٹس ہوں یا لیڈیز ہوں، پھر دوبارہ آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے دوسرے کوئی ترجمہ کر لیں۔ راغب صاحب آپ کریں گے ترجمہ؟ راغب صاحب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ترجمہ کر لیجیے سر۔ وعلیکم السلام۔ جی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے پے در پہ بھیجے بعد اس کے رسول، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد کی ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ پھر جب آئے تمہارے پاس رسول کوئی، ساتھ اس کے جو نہیں چاہا تمہارے دلوں نے، تم نے تکبر کیا، اور ایک گروہ نے تم نے جھٹلایا، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ بہت اچھا ترجمہ۔ لیڈیز میں کوئی کرنے بھی ترجمہ؟ لیڈیز میں بچیوں میں کوئی کرو بیٹا؟ ہاں کرو۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، ہاں، اور پے در پہ بھیجا ہم نے ان کے بعد رسولوں کو، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور مدد کی ہم نے ان کی حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ کیا پھر جب بھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول، اس کے ساتھ جو نہیں پسند کیا تمہارے دلوں نے، تکبر کیا تم نے، پھر ایک فریق کو جھٹلایا تم نے، اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔ بہت اچھا۔
اگلی آیت دیکھیے حلسن کی، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. اور وہ کہتے ہیں، یا انہوں نے کہا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں دل ہمارے، قلوبنا ہمارے دل، غلف محفوظ ہیں ایک ترجمہ، یا غلاف میں ہیں دوسرا ترجمہ. جو کہتے ہیں غلف کا مطلب غلاف میں ہونا، کسی چیز کا غلاف میں ہونا. جو چیز غلاف میں ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو کور کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ محفوظ رہے. تو انہوں نے کہا ہمارے دل محفوظ ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے. دیکھو لعنہ لفظ جو ہے نا، یہ لفظ کے ترجمے میں ہمیشہ احتیاط کرو. دو لفظ، ایک اس میں اسم ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے. یہ لعنت جو ہے یہ اسم ہے، لیکن اگر لعنہ آتا ہے یہ فعل ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ لعنہم اللہ. تو لعنت ان کی، لعنت ان پر اللہ کی، ایسا نہیں کر سکتے. جب لعنت اللہ آئے گا تو پھر اللہ کی لعنت، اس کا ہم ترجمہ کریں گے. لیکن جیسا لفظ ہو ترجمہ ویسا کرنے کی عادت ڈالیے. بلکہ لعنہم اللہ ہو، لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، پھر تھوڑے. قلیل جو ہے، قلیل اور کثیر یہ دونوں لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فقلیلا پھر تھوڑے سے، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. پھر سے دیکھیے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل محفوظ ہیں، بلکہ لعنت فرمائی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، پھر تھوڑے جو ایمان لاتے ہیں. چلیے سعید بھائی، سعید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعوت میں ہیں گھر پر ہیں؟ نہیں گھر پر. ہاں نہیں، اصل میں آپ اکثر دعوت رہتی ہے آپ کی. جی میں باہر گیا ہوا تھا نا مولانا صاحب. اچھا میں، اور میرے گھر کی شادی کی. اچھا اللہ تعالیٰ آپ. اچھا ماشاء اللہ. جی. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. اور انہوں نے کہا ہمارے دل خلاف میں ہیں، محفوظ ہیں، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی. نہیں لعنہم اللہ، لعنت فرمائی ان پر اللہ نے. میں نے فرق بتایا نا سر آپ کو. لعنت فرمائی ان پر اللہ نے، ہاں، بلکہ لعنت فرمائی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب. پھر تھوڑے تھے تو ایمان لائے. جی. کسی کے دل پر نصیحت کی بات کا اثر نہ ہو، یہ اس کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے. ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر اللہ نے ہمارے ساتھ یہ توفیق اپنی شامل رکھی ہے کہ کوئی ہمارا ہمدرد، ہمارا بھلا چاہنے والا، ہمارا خیر خواہ، ہماری خیر خواہی میں کوئی بات ہم کو بتاتا ہے کہ بھئی یہاں پر آپ غلط کر رہے ہیں، وہ بات اگر ہمارے دل میں اتر جاتی ہے تو مطلب ہم خیریت سے ہیں. لیکن اگر کسی خیر خواہ کی خیر خواہی کو بھی ہم اپنے لیے بدخواہی سمجھتے ہیں یا اپنے لیے خراب سمجھتے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں جس پہ خوش ہوا جائے، بلکہ اس پر تو آدمی کو رونا چاہیے کہ میرا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا. تو یہودی جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بھی کلام ہم کو سنائیں، ہمارے دل تو اتنے محفوظ ہیں کہ اس پر کسی چیز کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. رب تعالیٰ نے فرمایا جس چیز پہ تم خوش ہو رہے ہو وہ تمہاری خوشی کا سبب نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے انکار کی وجہ سے اللہ نے تم پہ لعنت فرما دی. اللہ کی رحمت یہی تھامے ہوئے کائنات کو، اور اسی کے وجہ سے آدمی آخر کار جنت میں داخل، اللہ کی رحمت کی بنیاد. اور لعنت جو ہے وہ رحمت کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے. میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اپوزٹ لفظ. رحمت
یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے خیر عافیت کے فیصلے ہوں، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں سے دور کر دینا۔ یہ لعنت کا لفظ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے بہت آرام سے استعمال کر لیتے ہیں، ارے فلاں پہ لعنت ہو، ڈھکاں پہ، ارے تیرے اوپر لعنت ہو رے، بہت خطرناک لفظ ہے یہ۔ لعنت بد دعا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت جو ہے یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، آسمانوں کی طرف، اور پھر وہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر لعنت کی گئی ہے وہ واقعی اس لعنت کا حقدار ہے تو وہ لعنت اس پر اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ شخص لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت کرنے والوں پہ لوٹا کے گرا دی جاتی ہے۔ اس لیے بہت احتیاط اس میں ہے کہ کسی پر لعنت نہ کریں، کسی پر لعنت نہ کریں، خدا نہ خواستہ اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے، اس کا مطلب ہم نے خود کے لیے اللہ کی رحمتوں سے دور ہونے کی بد دعا کر رہے ہیں۔ بعض الفاظ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بہت آسان سمجھتا ہے استعمال کے لیے، اور ان کا استعمال انتہائی خطرناک ہے۔ اب کوئی واقعتاً لعنت کرے، جیسے فرعون، ابو لہب، ابو جہل، مارے معلوم ہے یہ کفر، شیطان مردود، یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ان پر ہر طرح سے اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیے گئے۔ ہاں نکال دو، دوسرا لگانا ہے کہ اس کو پلٹنا ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ یہ لعنت کا لفظ خود کے دوسروں کے لیے بھی نہیں، دشمن کے لیے بھی مت استعمال کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جہاں استعمال کر رہے ہیں اگر غلط استعمال ہوا تو ہم خود ہی اس کے حقدار ہو جائیں گے۔ جو واقعی جیسے آج کے دور میں کسی مخصوص آدمی کا نہ کہتے ہوئے، یعنی وہ یہودی ظالم جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ پوری یہودی قوم پر نہیں ہوئی بلکہ جو ظلم کرنے والی قوم ہے اسی پر ہوگا، اس طرح تو ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور سے جو ہمارے ہاں مائیں بہنیں تو خاص طور سے بچوں کو، ان کو پڑوسیوں کو ذرا کچھ ہوا تو وہ ٹھیکا انگلی پھوڑ کے لعنت بھیجنا شروع کرتی ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ عجیب بات ہے، پچھلی آیت میں لعنہم کا لفظ آیا اور اس میں لعنت کا لفظ آ گیا۔ جو لفظ ہم نے فرق بتایا وہ دونوں یہیں کہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وَلَمَّا، اور جب، جاءہم، آئے ان کے پاس، ہم یاد رکھو، ہم جو ہیں وہ لوگ ہیں، اور جب آئے ان کے پاس، بعد میں کتاب ہے اس لیے آئے کے بدلے آئی، اور جب آئے ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے۔ مصدق، کیا ترجمہ مصدق کا؟ مصدق کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ تصدیق کرنے، بالکل، مصدق تصدیق کرنے والی، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو معہم، یہ مع وہی ہے جو ماں اہل و عیال آج کل اپنی پریشانی ہے نا، ہر کارڈ پہ ماں اہل و عیال، ماں یعنی ساتھ، جو کوئی ہے کیا جانے والا لکھے؟ نہیں تم مت جا، تم ہاں، اس تصدیق کرنے والی اس کی جو معہم، ان کے ساتھ، ماں یعنی ساتھ، ہم یعنی، آپ دیکھیے ضمیریں جو ہیں 14 اور 14 28 ضمیریں ہیں، ایک ہے ضمیر شخصی، دوسرا ضمیر اشارہ، وہ دونوں مل کر کتنا اہم رول ادا کرتی ہیں ترجمے میں۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس، اور وہ تھے من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح طلب کرتے تھے، اس پر وہ فتح طلب کرتے تھے، وہ فتح مانگتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں پر یا کفر کرنے والوں پر، فلما جاءہم، پھر جب آ گئے ان کے پاس، ما، جو، عرفو، عرف کا، اس کا عرف کا لفظ اس کے پہلے آ چکا ہے،
جسے پہچانا انہوں نے، عرفو، واو الف لگا ہوا ہے، جمع کا صیغہ ہے، ما عرفو، جسے پہچانا انہوں نے، کفروا بہی، انکار کر دیا اس کا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پھر اللہ کی لعنت کافروں پر۔ اس طرح جو کفر کرے، کوئی مخصوص شخص نہیں ہے، جو کفر کا ارتکاب کرے یہ عام لعنت ہے، فلعنت اللہ علی الکافرین، پھر اللہ کی لعنت انکار کرنے والوں پر یا کفر کرنے والوں پر۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، ارے میرے اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی اس کی جو کچھ ان کے پاس، اور وہ تھے اس کے پہلے فتح مانگتے ان لوگوں پر جو کفر کرنے والے ہیں، پھر جب آئے ان کے پاس جسے پہچانا انہوں نے، انکار کر دیا اس کا، پھر لعنت ہو اللہ کی کفر کرنے والوں پر یا انکار کرنے والوں پر۔ یہ آیت شریفہ تورات میں، تورات شریف میں بھی، انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت موجود تھی، بلکہ جناب عیسیٰ روح اللہ کی کا تعارف جو قرآن نے کروایا، اسے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو تورات میں اور انجیل میں، دونوں کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کی پہچان، سب کچھ دیا ہوا تھا۔ اب یہ یہودی جو تھے، ان کو جب یہ مشرک لوگ یا کافر لوگ یا کوئی بھی دوسرے گروہ کے لوگ جب ان کو ستاتے، ان پر حملہ کرتے، اس لیے کہ پورا ماحول جو تھا، وہ زمانہ جو تھا، وہاں کوئی حکومت تو تھی نہیں عرب میں، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو جو طاقتور ہوتا وہ اپنے سے کم درجے والے کو دبا دیتا، اس پہ حملہ کرتا، اس کو لوٹ لیتا۔ تو جب بھی ان کے مخالفین، خاص طور سے مشرکین، ان کو ستاتے تھے یہودیوں کو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں جس آنے والے آخری پیغمبر کی بشارت ہے، جب وہ آئیں گے تو ان کی قیادت میں اللہ ہم کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر وہ دعا کرتے تھے، اللہ اپنے اس آخری نبی کو جلدی بھیج دے، جلدی بھیج دے، یہ دعا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ آخری نبی کو اللہ نے جو وقت مقرر کیا تھا بھیجا تو اس وقت، لیکن ان کا گرٹ الٹا پڑ گیا۔ وہ بجائے بنو اسحاق کے بنو اسماعیل میں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان، اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے کہ مکے کی آبادی جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہی متعلق تھی، اسی نسل سے آ رہی تھی۔ ابراہیمی تو دونوں تھے، لیکن مکے میں جو لوگ آباد تھے ان کا نسلی تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا، جبکہ یہ بنی اسرائیل جو یہودی تھے ان کا نسلی تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام سے تھا۔ بس اس پہ وہ چڑ گئے کہ ابھی تک جب سارے رسول ہماری خاندان میں آئے تو یہ آخری رسول دوسرے خاندان میں کیوں آئے؟ معاذ اللہ، اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ وجہ، یہ مضمون آگے بھی آ رہا ہے، وہ آگے اگلی آیت میں بھی آئے گا۔ بہت سمجھ لیں اس مضمون کو، ضد، صحیح چیز پہ ضد جو ہے وہ تو بہت ہی قابل ستائش قابل، لیکن غلط چیز پہ ضد جو ہے وہ آدمی کو ابلیس بنا دیتی ہے۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کو یا سچ بتانے والی اس کو جو کچھ ان کے پاس تھا، اور وہ تھے اس کے پہلے فتح مانگتے کافروں پر، پھر جب آئے ان کے پاس جنہیں پہچانا انہوں نے انکار کر دیا ان کا، لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ اختر بھائی آپ ترجمہ کیجئے۔ جی مولانا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَاهُمْ كِتَابًا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے کافروں پر، پھر جب آ گئے ان کے پاس جسے پہچانا انہوں نے انکار کر دیا اس کا، پھر اللہ کی لعنت کافروں پر۔ بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اور جینٹس میں کوئی اور ترجمہ کر لیں، اس کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ یہ ہے ابھی کتنا منٹ ہے؟ 15 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، ارے واہ، جی چلیے جینٹس میں کوئی اور؟ ہاں دلدار بھائی، دلدار ہے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی والسلام. اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والے ان کی جو ان کے پاس تھی اور تھے وہ اس سے پہلے وہ فتح طلب کرتے اور وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں پر. پھر جب آئے ان کے پاس جسے پہچانا اسے اور انکار کر دیا ان کا پھر اللہ کی لعنت ان پر ان کافروں پر. بہت اچھے معنی. یہ جاءہم ما عرفو، جاءہم ما عرفو، اس کا ترجمہ اگر وہ جاءہم کے حساب سے کتاب ترجمہ کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اکثر ترجمہ نگاروں نے یہاں جاءہم سے ترجمہ کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب کتاب آئے گی تو ظاہر ہے کتاب کسی رسول پر آئے گی نا، تو اس لیے یہاں جاءہم کا تذکرہ جو ہے جو ترجمہ ہے. اور جب آئے ان کے پاس پھر اس کے بعد ما عرفو، جسے پہچانا انہوں نے، کفروا بہی، انکار کر دیا ان کا. بہت اچھا ترجمہ. لیڈیز میں سے کوئی ترجمہ کرو بیٹا. اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا. پھر جب آئے ان کے پاس انہوں نے پہچانا انہیں، پھر انکار کیا ان کا، پھر لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ. سب لوگ بہت اچھا ترجمہ کر رہے ہیں. اگر واقعی یہاں کے پڑھنے کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ سب کو مبارک ہو، اللہ قبول فرمائے. اگلی آیت دیکھ لیجئے. اگلی آیت میں 20 تو اس میں یہ لفظ جو ہے 20، یہ 20 کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خراب یا بہت برا، بہت برا یا بری، کچھ بھی آپ کر دیں. 20 میں پھر ماں ملا ہوا ہے، برا جو، برا جو یا بہت برا جو. اشترو یہ لفظ اس کے پہلے آ چکا ہے دوسرے ہی رکوع میں سورہ بقرہ کے. اشترا، اور اشترا کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا بیچنا خریدنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو لفظ کے اعتبار سے جہاں وہ استعمال ہوا ہے. برا جو بیچا، اشترو بہی بیچا انہوں نے. واو الف جو ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ جیسے الف جو تثنیہ کا ہوتا ہے مطلب اپنے گردان میں، اسی طرح واو الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جمع کی علامت ہوتی ہے. برا جو بیچا انہوں نے، جس کے بدلے یا جس سے انفسہم اپنے آپ کو، ان کے، یکفرو انہوں نے انکار کیا، بما اس کا جو، انزل اللہ اتارا اللہ نے، نازل کیا اللہ نے، بغین. بغ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضد. میں نے اس کے پہلے کہا ضد جو ہے وہ کتنی خطر. بغین ضد کی وجہ سے، ان کے، ینزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر اس نے چاہا، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے. اس نے جس کو پسند کیا اس پر اپنے فضل کو، اپنی کتاب کو نازل فرما دیا. ان کو ضد آ گئی، ان پہ کیوں نازل ہوا؟ بنو اسماعیل میں کیوں نازل ہوا؟ بنو اسحاق میں کیوں نہیں آیا؟ بس یہ ضد، یہ بغین جو ہے یہ ضد ہے. فباؤ بغضب علی غضب، یہ باؤ کا لفظ اس کے پہلے آ چکا ہے. حقدار ہوئے، پھر وہ حقدار ہوئے بغضب غضب کے، علی غضب غضب پر. اس کا ہم ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ حقدار ہوئے غضب بالائے غضب کے، یا دوسرا ترجمہ وہ غضب پر غضب کے حقدار ہوئے. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین. عذاب مہین کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کے پہلے لفظ آیا ہے مہین. مہین یعنی رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا. عذاب کی 3 شکلیں. عذاب کے ساتھ عذاب عظیم بڑا عذاب، عذاب علیم دردناک عذاب، عذاب مہین ذلیل کرنے والا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب. 3 قسمیں، تینوں قسمیں عذاب کے ساتھ قرآن شریف میں بیان ہوئی ہیں. تو یہ مہین لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا. جس کا نام معین ہو، معین الدین، تو ذرا اچھے سے اس کا نام لیا جائے. بیچارے معین کو مہین نہ بنایا جائے ورنہ وہ کچھ کا کچھ ہی ہو جائے گا.
اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں اچھا مددگار آدمی، مجھے انہوں نے ذلیل کیوں کیا. ٹھیک ہے، تلفظ کا صحت کا بہت خیال رکھیں. پھر سے آپ ایک ایک لفظ دیکھیے. برا جو بیچا انہوں نے اس سے اپنے آپ کو، یا اس کے بدلے اپنے آپ کو، بہی کا ترجمہ اس کے بدلے کر لیجیے. برا جو بیچا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو، کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو نازل کیا اللہ نے ضد کی وجہ سے، کہ نازل کیا اللہ نے اپنے فضل سے جس پر چاہا اپنے بندوں میں سے. دیکھو لفظ دیکھو، علی یعنی پر، من یعنی جو، یشا یعنی چاہا اس نے، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے، جس پر اس نے چاہا اپنے بندوں میں سے. فباؤ بغضب علی غضب، پھر وہ حقدار ہوئے غضب پر غضب کے. بل الکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب رسوا کر دینے والا یا ذلیل کر دینے والا. بہت برا جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جسے نازل کیا اللہ نے ضد کی وجہ سے. یہ کہ نازل فرماتا ہے اللہ اپنے فضل میں سے جس پر وہ چاہے اپنے بندوں میں سے، پھر وہ حقدار ہوئے غضب پر غضب کے، اور کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا یا ذلیل کرنے والا، جو بھی ترجمہ آپ چاہیں گا. کوئی لفظ جس کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اگر کوئی کنفیوز ہے تو پوچھ لیں آپ لوگ، پھر ترجمے میں گڑبڑ نہیں کرنا. کون لے گا ترجمہ کرنے میں؟ کاشف بھائی آپ ہیں کیا آن لائن؟ کاشف حنیفہ کے گھر والے ہیں نہیں. چلو جینٹس میں سے کوئی بھی ترجمہ کر لیں. کرو بھائی، کوئی ترجمہ کرو. ویری گڈ دلدار بھائی، چلیے. بے سمجھ کرو بہی انفسک انزل فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباء بغضب علی غضب للکافرین عذاب مہین. جی جی سر. برا جو انہوں نے کے بچے اپنے آپ کو، انہوں نے انکار کیا، اتارا اللہ نے ضد کی وجہ. جی ان کا نیٹ ورک نہیں، وہ ان کا نیٹ ورک کا پرابلم ہے. نازل کیا اللہ، جی جی نازل کیا فضل کو جس پر اللہ نے چاہا اپنے بندوں پر، پھر وہ حقدار ہوئے غضب پر غضب کے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب. کیا کرنے والا؟ جی کون سا عذاب؟ دلدار بھائی کون سا عذاب بولے آپ نے؟ ذلیل کرنے. جی ماشاء اللہ، آواز کٹ گئی تھی. ہاں جی 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 رسوا. جی بہت اچھی، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. چلو بھائی اور کوئی جینٹس ترجمہ کر لیں، اس کے بعد کوئی لیڈیز کرو، اس میں سبق ختم ہو جائے گا. اقبال بھائی دعوت میں ہیں کیا؟ نہیں میں جو بیچ ڈالا. ہاں بیچ ڈالا، ہاں اس کے بدلے اپنے آپ کو جی کہ منکر ہوئے وہ اس سے جو نازل کیا اللہ نے اپنی ضد کے سبب. یہ پڑھ رہے گا دیکھتے. نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے پر اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے. جی وہ حقدار ہوئے، وہ حقدار ہوئے غضب پر غضب جی کے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. بہت اچھے. لیڈیز میں کوئی کر لیں ترجمہ؟ بہت اچھا ترجمہ. لیڈیز میں کر لیں کوئی؟ ہاں چلو. بہت برا جنہوں نے بیچا
اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ انکار کرے اسے جو نازل کیا اللہ نے رزق کی وجہ سے، کہ وہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں پر، پھر حقدار ہوئے غضب پر غضب کے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اور لیڈیز میں اور کوئی ترجمہ کرنا چاہے گا؟ لیڈیز میں اور کوئی ترجمہ کرنا چاہے گا؟ ہاں چلو کرو۔ جو انہوں نے دیکھا اس کے ذریعے اپنے آپ کو کہ انہوں نے انکار کیا اس کا نازل کرتا ہے۔ دوسرے بچے تھوڑا خاموش ہو جائے بیٹا۔ ہاں چلو، ایک ترجمہ ہو رہا ہے، تبسم کر رہی ہے، دوسرے بچے خاموش ہو جائے۔ چل بیٹا تبسم کر، تبسم نہیں۔ بہت برا جو بیچا کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے جس کے سبب منیبہ ہے کہ وہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے دونوں ماں بیٹی کی آواز ملتی جس پر اپنے بندوں میں سے، وہ حقدار ہوئے غضب پر غضب کیے اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ یہاں پر آج کا سبق روکتے ہیں، اس لیے اگلی آیت شروع کریں گے تو وقت بالکل کم ہے، پوری نہیں ہوگی۔ کل انشاءاللہ اس کے بعد کی آیتیں دیکھ کر آئیں آپ۔ اور جو ترجمہ ہو گیا ہے اس میں بھی جب آپ اس کو ریویژن گھر میں کرتے ہیں اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو اس کو کبھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی پورا سبق جو ہو گیا آگے کا نہیں پوچھنا، یہ آگے کا نام پڑھانے کے ہے نا، پیچھے کا جو سبق ہوا ہے اس میں کوئی بھی کنفیوز ہے تو کبھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ آیت نکال کے آپ کو اس کو صحیح کر کے بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔